بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہمارا آج کا ٹاپک خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے ہے کہ خانہ کعبہ کتنی دفعہ تعمیر کیا گیا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ دوسری دفعہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تیسری دفعہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کو رجوع کرنے کی جگہ اور جائے امن ٹھہرایا۔ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ ہم نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل سے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، عبادت گزاروں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا، اے پروردگار، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اسے پھلوں سے رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کفر کرے گا میں اسے کم فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے آگ کا عذاب دوں گا اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی تعمیر بغیر مٹی اور چونے کی تھی۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر دائنی جانب ایک گہرا گڑھا کھودا تھا جو کنویں کی مانند تھا۔ یہ نظر و نیاز کے لیے خزانہ تھا۔ اس کی گہرائی 3 گز تھی۔ آپ نے خانہ کعبہ کو چھت دار نہیں بنایا تھا، نہ اس میں کوئی لکڑی کا دروازہ تھا۔ دروازہ کے بجائے آپ نے مشرقی دیوار میں ایک کشادگی چھوڑ دی تھی تاکہ خانہ کعبہ کے داخلے کی راہ معلوم ہو سکے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بڑے دیانتدار تھے۔ روایات میں ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی، حرا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر بنیاد رکھی تھی۔ آپ نے کعبہ کے 2 رکن رکھے تھے، رکن اسود، رکن یمنی۔ خانہ کعبہ کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ بلندی 9 ہاتھ تھی، جہاں آج کل دروازہ ہے۔ یہ دیوار 32 ہاتھ تھی اور اس کے مقابل کی دیوار 31 ہاتھ تھی۔ وہ دیوار جہاں حجر کی جانب پر نالہ ہے 22 ہاتھ چوڑی تھی اور اس کے مقابل کی دیوار 20 ہاتھ۔ 5ویں دفعہ قوم عمالقہ کی عمارت، 6ٹھی دفعہ اس کے بعد قبیلہ جریم نے اس کی عمارت بنائی۔ 7ویں دفعہ قریش کے مورث اعلیٰ کثاب بن کلاب کی تعمیر، انہوں نے تعمیر کی۔ 8ویں دفعہ قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ عمارت قریش نے بعثت سے 5 سال پہلے یعنی آپ کی ولادت کے 35 سال بعد کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ قریش نے حجر کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے طواف کریں، اور اس کے دروازے کو زمین سے بلند کر دیا تھا اور پتھروں سے اسے مضبوط کر دیا تھا تاکہ سیلاب اس کے اندر داخل نہ ہو سکے اور جسے چاہے نہ جانے دیں۔ انہوں نے دروازہ ایک ہی رکھا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے۔ ہر صف میں 3 ستون تھے، ایک چھت اور ایک پر نالہ تھا جو حجر اسماعیل پر گرتا تھا۔ اس سے بیشتر کعبہ کی چھت نہ تھی۔ بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حجر کی جانب کوئی ستون نہ تھا بلکہ دیوار مدور تھی جس طرح کہ حضرت ابراہیم نے بنائی تھی۔ اور 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی کی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث کی بنا پر کیا۔ انہوں نے اس کی بلندی 27 ہاتھ رکھی، یعنی خطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا، اور ایک دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب سے اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ اور 10ویں دفعہ
عبداللہ بن مالک بن مروان علوی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر، دوسری دفعہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ اور تیسری دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح روایات سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترامیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔